نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سیما پور کا یہ پروگرام جس کی تیاری مہینوں پہلے سے ہو رہی تھی، بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک یہ پروگرام چلا۔ مجھ سے پہلے آپ نے کئی تقریریں سماعت کی، مجھ سے ٹھیک پہلے میرے صوبہ اتر پردیش ہی کی دھرتی سے، اٹاوا کی سرزمین سے نوجوان خطیب میرے چھوٹے بھائی شیخ عادل ریاضی حفظہ اللہ کا آپ نے موقر خطاب سماعت کیا۔ ان کے پہلے آپ نے دیگر علماء کی تقریریں سنی۔ سچ تو یہ ہے میرے بھائی، اگر عمل کرنے کی نیت ہماری ہے تو جتنی تقریریں ہو گئیں، جتنی باتیں ہو گئیں، اتنے پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا، ہم سننے کے شوقین ہیں۔ ہر گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے جلسے اور تقریر کے بجائے ایک قسم کی رسم بنا کے رکھا ہے۔ سسرال میں شادی ہو اور داماد نہ آئے چلے گا، اور سسرال میں جلسہ ہو اور داماد نہ آئے نہیں چلے گا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جلسے والے سامعین کے لیے جتنے جانور ذبح کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جانور گاؤں میں ذبح ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے۔ جس گاؤں میں جلسہ ہے اس گاؤں میں سمجھو بھائی ہر گھر میں بڑی رونق ہے، ہر گھر میں مہمان آئے۔ یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک سال میں ایک ایسا دن مل رہا ہے آپ کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، اکٹھا ہونے کا، بھائی اپنی بہنوں کو بلا رہا ہے، سسر اپنے داماد کو بلا رہا ہے، نانا اپنے نواسوں کو بلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر کے آپ جلسے میں آئے، آپ نے تقریروں کو سنا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ اگر تقریروں کا اور جلسوں کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ کرنا اور تفریح کرنا ہے تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر شیخ عادل صاحب کی سماعت کی، جتنی دیر اللہ مجھے توفیق دے گا میں تقریر کروں گا آپ سنیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے 2 سوال کیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے دین کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اب دین کا علم سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں، کوئی کتاب پڑھ کے سیکھ رہا ہے، کوئی مدرسے میں جا کر استاذ کے ذریعے سیکھ رہا ہے، اور کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کتابوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تقریروں کو سن رہا ہے، یوٹیوب پر سن رہا ہے، موبائل پر سن رہا ہے، جلسوں میں جا کے سن رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے۔ اللہ سوال کرے گا میرے بندے، ہم نے تجھے مسلمان بنایا، تجھے ایمان کی دولت دی، تجھے اسلام کی نعمت دی، تو نے اپنے دین کو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے بہت سیکھا، ہر جلسے میں جاتا تھا، ہر تقریر کو سنتا تھا، 3 گھنٹے میں پنڈال کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، سر ہلا ہلا کے پوری تقریر میں سنا کرتا تھا، اے اللہ میں نے دین کو برابر سیکھا۔ دوسرا سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، اس سوال کے جواب میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم جلسوں کی تقریروں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے،
علماء یہاں قرآن بیان کر رہے ہیں، نبی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہاں آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ ذرا نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ کے یہاں کا ماحول ہے، رات رات بھر تقریریں آپ سنتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں فجر کی اذان تک جلسہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، میں اس کو غلط نہیں کہتا، مگر آپ ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی جاگتا رہے یا بات چیت کرتا رہے، اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو یا بلا وجہ جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، نہ تابعین کے دور میں ہوتی تھی۔ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، ہم اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہم نبی سے 10 آیتوں کو سیکھتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر 11ویں کا نمبر آتا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائی، ہماری کمی یہی ہے، اور پانی یہی پر مر رہا ہے، ہم سننے کے شوقین ہیں، عمل کرنے کے شوقین نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ نے جس طریقے سے ہمیں جلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے، تقریروں کو سننے کا شوق دیا ہے، علماء سے محبت کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی ان صحیح باتوں پر، ان دین کی باتوں پر ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، ہماری زندگی میں سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے، سب سے ڈینجرس، سب سے ہانی کارک، سب سے نقصان دہ اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کا نام ہے گناہ۔ بھائی جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو چیز آپ کو شیطان کی گود میں لے جا کے بٹھا دے، جس چیز کی وجہ سے قیامت کے دن آپ ناکام ہو جائیں، وہ چیز آپ کے لیے کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا۔ میرے بندو، یہ مصیبتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ آفتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پریشانیاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے بعض اعمال کی سزا ہے، یہ ہر گناہ کی سزا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کی سزا دے دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچے۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تباہی کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں پر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہیں، انسان کی نافرمانیاں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اے آدم،
जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हवा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम है हवा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब मत जाना। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या? क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने की, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ए हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात भी मशहूर है कि इबलीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ए हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूं, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे ऐ आदम ए हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकूना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तू इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेश जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा है आदम मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले, मैं मार्केट में जाता हूं, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपये का है, मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो, कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा है। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा हो। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, ये जुमला नोट कर लो। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले आज बिजनेस में हालत ये है, लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन। इबलीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था।
اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مت کھاؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہے آدم پھل مت توڑو، اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور دو ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے، اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہیں، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہیں، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے۔ باغ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا یا آدم تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوا نے، دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ دونوں نے جب اس پیڑ کو کھا لیا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ ہمارے باپ آدم بھی ننگے ہو گئے، ہماری ماں حوا بھی ننگی ہو گئی۔ ہائے ہائے، اب جیسے ننگے ہوئے، اچھا اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، دونوں کپڑا پہنے ہوئے تھے، کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگا رہنا ان کو پسند نہیں ہے، قرآن کہتا ہے دونوں اپنے آپ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پیڑ پودے تھے اس کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ ننگا رہنے والا اور ننگی رہنے والی عورت یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آدم کا کلچر یہ نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں کہ ننگا رہا جائے۔ آج چلے جاؤ، آپ کے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ گوا میں چلے جاؤ، گوا میں چلے جاؤ، سمندر کے بیچ پر جوان جوان عورتیں
پورے جسم کو ننگا کر کے دھوپ کھا رہی ہے، اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ میں تھوکتا ہوں ایسی ترقی پر، میں تھوکتا ہوں ایسی تہذیب پر، میں تھوکتا ہوں ایسے کلچر پر۔ یہ آدم کا کلچر نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں ہے۔ میرے باپ آدم اور میری ماں حوا کے بدن سے جب کپڑا اترا، دونوں کو شرم محسوس ہوئی اور دونوں نے اپنی شرمگاہ کو کور کیا، اپنے آپ کو کور کیا، اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اب اللہ نے کہا اے آدم میں نے تم کو منع کیا تھا، اے حوا میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تم نے پیڑ کو کیوں کھایا؟ اے آدم اے حوا تم نے بہت غلط کام کیا، میں نے بتایا تھا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کی چال میں آ گئے۔ اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے پکارا اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ ایک نکتہ بتاؤں، ایک پوائنٹ بتاؤں، کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی، اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی، مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو، اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے بھائیو اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے۔ کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں سب گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے
قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا۔ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زناکاری سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ زناکاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 400 BC کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 400 BC کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ میرے بندو، ہم نے ہر قوم کو جس کو ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا، کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا فرعون۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مروا دیتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا۔ اچھا، فرعون کا نام ہم سنتے ہیں کہتے بڑا ظالم ہے، اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا۔ ارے ظالموں،
یہ بحث چھوڑ دو اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے, کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے, کس قوم پر ہو رہا ہے. یہ سوچو پچھلے چند مہینوں میں غازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے, ان کی کٹی پھٹی لاشیں جا کے دیکھ لو میرے بھائی, آپ کے منہ سے نوالا نہ اترے گا, آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا. ارے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بھائی؟ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں. کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بورڈ لگاتی ہے کہ گاڑی دھیرے چلائیے, یہاں بچوں کا اسکول ہے. بچوں کے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو بڑے بڑے وہاں پہ بورڈ لگے رہتے ہیں, کیپ سائلنٹ دیر آر چلڈرن, خاموش رہیے یہاں پر بچے ہیں. بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں, بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں. میرا پروگرام ہونے والا ہے میرٹھ کی سرزمین پر 17 تاریخ کو. ابھی آج وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا. میں نے کہا کیوں نہیں ملا؟ بولے 18 تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے اور پرشاسن نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے, بچوں کو رات میں ایگزام کی تیاری کرنا ہوگا, آپ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے, بچے تیاری نہیں کر پائیں. اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں بچے مار دیے گئے, ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے میرے بھائی, اور آج دنیا اس کا سپورٹ کر رہی ہے. ایک فرعون, اس کو لوگ گالی دیتے بڑا ظالم تھا. ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا, بچیوں کو نہیں مرواتا تھا. اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, مگر اتنا بزدل تھا. جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا, اس نے آرڈر دے دیا, سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا. مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا. اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے, میں وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے. اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں, میں رب العالمین کا رسول ہوں, تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, کہتا ہے وما رب العالمین, اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں, میں جلاتا ہوں, میں مارتا ہوں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں. میں ان نہروں کا مالک ہوں, میں ان ندیوں کا مالک ہوں. اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے, تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ, میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے, موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے. اس نے اللہ کا مذاق اڑایا, اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا. اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا, اللہ نے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر کے مار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا. اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں, ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے, ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے, ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں, ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں, ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں. اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ. ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے بھائی. اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے, گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے. اور نوٹ کر لو میری بات, میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا, کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا. اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے, اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں, انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی اپنے آپ، گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبد الغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجیز صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے میرے پیارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، کاروبار میں مندی ہو رہی ہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، ذرا غور کر لینا، ذرا جائزہ لے لینا، ذرا دھیان دینا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو، کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو، کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے، کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔
اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی. بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے, باڑھ آ جاتی ہے, کھیتی برباد ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے, ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے. جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر پڑے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا, شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بیاج خور آدمی ہے, بیاج کا دھندا کرتا ہے, بڑا پیسہ کما رہا ہے, بڑے مکان بنا رکھے اس نے, بڑا نام ہے اس کا, فارچونر لے کے چلتا ہے, مرسڈیز لے کے چلتا ہے, کٹیہار سے گزرتا ہے, لوگ سلام کرتے ہیں. آپ تو کہہ رہے گناہ کرنے سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے, اس کی روزی روٹی تو بہت اچھی چل رہی ہے. آئیے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے, جب تم دیکھو کہ کسی کی روزی روٹی اچھی چل رہی اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا. اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے, اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے, اور ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو بہت نوازتے ہیں, بہت دولت دیتے ہیں, خوب روپیہ پیسہ دیتے ہیں. حتی نسوا ما ذکروا بہ, یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں, اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون, ہم اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. میرے بھائی اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر گناہ کے باوجود آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے, آپ کے بچے تندرست ہیں, آپ کا مکان اچھا ہے, آپ کا کاروبار اچھا ہے, تو دھوکے میں نہ پڑے رہنا. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور آگے بڑھیں, گناہ کا ایک نقصان اور ہوتا ہے میرے بھائی. گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے. گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے, آج نہیں تو کل وہ ذلیل ہوگا. گناہ کرنے والا عزت نہیں پا سکتا. آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ سب کو یاد ہوگی, دعائے قنوت پڑھتے ہو نہیں وتر کی نماز میں؟ کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھوں بھائی, سیما پور والوں کو کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ماشاءاللہ, ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے. بند کرا دیجئے بھائی صاحب جلسہ کرانا. اگر اتنے جلسے کرانے کے باوجود اگر آپ کو ویتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم خالی سر ہلانے کے لیے جلسے میں آتے ہیں, ہم کو تو دین کی بیسک بات بھی نہیں معلوم ہے, دعائے قنوت یاد نہیں ہے.